لوگ کہتے کیا ہو گیا ہے؟ میرے مولا مجمع میں جب کسی جوان کو دیکھتے خوبصورت بارش کو، اپنا حضرت علی اکبر یاد آ جاتے اور پھر کہتے اے جوان ذرا کھڑا ہو۔ تاریخ کہتے ہیں وہ جوان کھڑا ہوتا تو امام مخاطب کر کے کہتے ذرا مجمع کی طرف منہ کرو۔ جب وہ مجمع کی طرف منہ کرتا تو پھر امام فرماتے ہمارا اکبر بھی ایسا خوبصورت تھا۔ کبھی بازار میں جا رہے ہوتے، کسی بچے کو دیکھتے جو بہت پیارا ہوتا، چھوٹا ہوتا، تو اس کو کہتے ذرا اس بچے کو بلند کرو۔ جب وہ بچے کو بلند کرتا تو امام کہتے امت نے ہمارے اتنے بچے کو بھی نہ چھوڑا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اجداد کے غم کو بھی بیان کرتے، خدا کی شریعت کو بھی بیان کرتے۔ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مظلوم شخصیت تھے۔ تاریخ کے اندر کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کی قبریں دھوپ پہ ہیں، جنہوں نے آگ کا مشاہدہ کیا، یا وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے کہ جن کے ساتھ حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ کو دیکھا، یا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور ساتھ ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں آگ کے مناظر کو دیکھا، یا صادق آل محمد ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں آگ کے مناظر کو دیکھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں واقعی مظلوم ہیں، یہ بقیہ میں دفن ہیں، جناب سیدہ بقیہ میں دفن ہیں، جناب حسن بقیہ میں دفن ہیں، جناب امام باقر بقیہ میں دفن ہیں، جناب امام سید سجاد بقیہ میں دفن ہیں، جناب امام صادق بقیہ میں دفن ہیں۔ فقط اتنے مظلوم ہیں کہ فقط ان کی قبر پہ سایہ نہیں بلکہ ان کی قبر پہ چراغ جلانے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ بہت مظلوم ہستی ہیں صادق آل محمد۔ بس عزیزان اب کی زحمت تمام کروں، تاریخ میں ملتا ہے صادق آل محمد کے گھر میں آگ لگ گئی، اور جو ہی آگ لگی گھر میں لکڑیاں موجود تھیں، وہ آگ لکڑیوں تک پہنچی، پھر وہ آگ لکڑیوں سے صادق آل محمد کی بیٹیوں کے کمروں تک پہنچی، اور یوں کمروں میں آگ لگی۔ صادق آل محمد کی بیٹی آسمہ حضرت امام موسیٰ کاظم کو بیدار کرتی ہیں، کہتی ہیں بھیا آگ لگ گئی ہے۔ جو بھائی کی طرف دیکھا، بھائی رو رہے تھے، کہہ رہے تھے میں آگ کو جان چکا ہوں، میری آنکھوں میں شام غریبہ کا منظر ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے جب میرے مولا آقا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور آگ کو خطاب کیا، اے آگ میں ذریت ابراہیم ہوں، تاریخ کہتے وہ آگ خاموش ہو گئی، اور ابن زائد نے یہ پیغام جس نے آگ لگوائی تھی منصور دوانکی کی طرف بھیجا، اور جب منصور کو یہ پیغام ملا تو منصور نے کہا اب صادق آل محمد کو زہر دے دو۔ زہر لائی گئی، امام کو دربار میں بلایا گیا، امام دربار میں تشریف لے گئے، امام کو زہر دی گئی، تو امام نے کہا کہ میں یہ نہیں کھانا چاہتا، تو کہا کہ یہ منصور کی طرف سے تحفہ ہے۔ میرے مولا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ میرے مولا فرماتے ہیں ابن زائد اس تحفے کو میں لے لوں گا، لیکن جب تو جائے گا منصور کے پاس اس کو کہنا یہ کیسا تحفہ ہے جو آل بیت رسول کو رلا دے۔ تاریخ بیان کرتی میرے مولا نے وہ انگور کے چند دانے کھائے، وہاں سے میرے مولا گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ زہر اس قدر سخت تھا
نالیاں پھٹ گئیں، منہ سے خون جاری ہو گیا، میرے مولا گھر کی طرف روانہ ہونے لگے، کبھی دائیں طرف گرتے ہیں کبھی بائیں طرف گرتے ہیں اور اپنی دادی کو یاد کرتے ہیں۔ تاریخ کہتے موسیٰ کاظم نے اپنے حجرہ چھوڑا، وہ پاؤں میں جوتے نہیں، جب دوڑے تو جناب آسمان نے کہا بھیا زمانہ دشمن ہے، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ مولا نے کہا میرے بابا جعفر صادق کو زہر مل گئی۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ من یوم عداوتہم الیک یوم الدین۔ پروردگارہ تجھے واسطہ آل محمد علیہ السلام کا ہمارے تمام سامعین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و حرمت کا تمام مومنین و مومنات کے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں تمام کی مغفرت فرما، درجات کو عالی فرما، جوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔